بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا یہ 10واں سبق الخطابۃ المعجزہ کے مابقیہ حصے پر مشتمل ہے۔ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ خطاب کا چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، راوی نقل کرتے ہیں، ثم قال الا تجیبون یا معشر الانصار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تم لوگ مجھے جواب نہیں دو گے؟ حمزہ استفہامیہ ہے، لا نافیہ ہے، اجاب اجابتاً جواب دینا، یا ضمیر مفعول بہ ہے، معشر الانصار منادى مضاف منصوب ہے۔ قالوا بماذا نجیبک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ بہترین تعبیر ہے، اگر کوئی آپ سے کچھ سوال کر رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے، اور آپ سے کوئی جواب نہ بن پڑ رہا ہو، یا اس سوال کا جواب ظاہر ہو لیکن وہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ سے اس کی تائید اور تصدیق کروائی جائے، تو آپ یوں جواب دے سکتے ہیں، بماذا نجیبک، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ جواب تو واضح ہے، آپ کے احسانات تو ہم پر ظاہر ہیں، تو ایک بہترین تعبیر ہے، بماذا نجیبک یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ للہ ولرسولہ المن والفضل، اس لیے کہ سارا کا سارا فضل و احسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطاب مبارک کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اگر تم کہتے تو یوں کہہ سکتے تھے اور درست کہتے تھے۔ فرمایا، قال اما واللہ لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، سنو، قسم خدائے پاک کی، اگر تم چاہتے تو کہتے اور سچ کہتے اور تمہاری تصدیق بھی کی جاتی۔ لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، اگر تم چاہتے تو کہتے، سچ کہتے اور تمہاری تصدیق بھی کی جاتی۔ صدق یصدق صدقاً، سچی بات کہنا، واقعے کے مطابق بات کہنا، اور صدق باب تفعیل میں تصدیق کرنا، کسی کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرنا۔ شئتم شاء یشاء شیئا و مشیئتاً، چاہنا، ارادہ کرنا۔ کیا کہتے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اتیتنا مکذبا فصدقناک، آپ ہمارے پاس جھٹلائے ہوئے آئے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اتیتنا نام مفعول بہ ہے، اتیتا ماضی کا صیغہ ہے اتیان باب ضرب یضرب سے، مکذبا یہ تا ضمیر سے حال ہے، اور یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جھٹلایا ہوا، جس کی تکذیب کی گئی ہو۔ اتیتنا مکذبا فصدقناک، آپ ہمارے پاس جھٹلائے ہوئے آئے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ ومخذولا فنصرناک، اور آپ ہمارے پاس بے یار و مددگار آئے تو ہم نے آپ کی نصرت اور مدد کی۔ مخذول یہ باب نصر ینصر خذل یخذل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، الذی ترک نصرتہ و اعانتہ، جس کی نصرت اور مدد نہ کی گئی ہو، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس کی جمع مخذولون اور مخاذیل آتی ہے، بے یار و مددگار۔ وطریداً فآویناک، اور آپ ہمارے پاس بھگائے ہوئے آئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ طرید یہ طرد یطرد طرد سے فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، ای مطروداً بھگائے ہوئے، وطن سے نکالے گئے، وطن سے باہر کیے ہوئے،
آوا یووی ایوا ان باب افعال سے ہے، پناہ دینا، مجرد میں آوا یأوی اویین پناہ لینا، آوا یأوی اویین پناہ لینا، اور باب افعال میں آوا یووی ایوا ان باب افعال پناہ دینا۔ وعائلا فواسیناک، اور آپ ہمارے پاس تنگ دستی کی حالت میں آئے تو ہم نے آپ کی دلجوئی کی۔ واسا یواسی مواسات، دلجوئی کرنا، مال و اسباب میں شریک کرنا اور تصرف کا حق دینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انصار کی نیابت کرتے ہوئے جملے ارشاد فرمائے کہ اگر تم کہتے تو یہ کہہ سکتے تھے، اور اگر یہ کہتے تو سچ کہتے، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، تمہاری تصدیق بھی کی جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم نے جو گمان کیا اس گمان میں تم سے خطا ہوئی ہے۔ میں نے جو مال غنیمت دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا اس کی وجہ تم لوگوں کو محروم کرنا نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی دلجوئی مقصود تھی تاکہ وہ اسلام لائیں اور اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور تمہارے اسلام کی طرف سے مجھے اطمینان تھا، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے ایمان کے اور اسلام کے حوالے کیا۔ دیکھیں خطابت معجزانہ کا سلسلہ جاری ہے، ارشاد مصطفوی ہے: اوجدتم علی یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم۔ اے گروہ انصار، کیا دنیا کے حقیر سامان کے سلسلے میں تم مجھ پر ناراض ہو گئے، جس کے ذریعے میں نے ایک قوم کی دلجوئی کی تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اور میں نے تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اوجدتم میں حمزہ استفہامیہ ہے، اور وجدتم اعلیٰ ناراض ہونا پہلے گزر چکا ہے۔ لعاعتن کی جمع لعاع آتی ہے، دنیا کا معمولی ساز و سامان۔ کہا جاتا ہے انما الدنیا ساعۃ ومتاعها لعاعۃ، انما الدنیا ساعۃ ومتاعها لعاعۃ، دنیا ایک گھنٹے کے برابر ہے اور اس کا سارا ساز و سامان معمولی اور حقیر ہے۔ در حقیقت لعاعۃ ایک معمولی سے پودے کے ایک پتے کو کہا جاتا ہے، جسے اردو میں کاسنی کا پتا یا کاسنی کا پودا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے ساز و سامان کو ایک معمولی حقیر سے پودے کے ایک پتے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح وہ تھوڑی دیر سبز رہتا ہے اور اس کو دوام اور پائیداری حاصل نہیں ہے، یہی کچھ تو اس سامان اور مال و دولت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے عجیب پیرائے میں فرمایا: اوجدتم علی یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاعۃ من الدنیا۔ تو یہ لعاع کا لفظ جو ہے یہ معمولی اور حقیر چیز کی طرف مشیر ہے۔ انما الدنیا ساعہ ومتاعها لعاعۃ، دنیا ایک گھنٹے کے برابر ہے اور اس کا سارا ساز و سامان کاسنی کے ایک پتے کے برابر ہے، جو پیدا ہوتا تھوڑی دیر سبز رہتا اور پھر مرجھا جاتا ہے۔ دنیا یہ دنا یدنو دنون سے اس میں تفضیل ادنا کی تانیث ہے، دنیا قریب کی، یعنی الحیات الدنیا، قریبی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں قریب اور پہلی ہے۔ تألفت بہا باب تفاعل سے با نے تعدیہ کیا، تألفت بہا میں نے اس کے ذریعے، ہاں ضمیر کا مرجع لعاع، اس کے ذریعے قوماً میں نے ایک قوم کی دلجوئی کی، لیسلموا بھی صحیح اور لیسلموا، لیسلموا ہو تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں یا اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور لیسلموا تاکہ وہ انحراف سے، اسلام سے منہ پھیرنے سے سلامت اور محفوظ رہیں۔ وکلتکم وکل یکلو کا معنی حوالے کرنا، سونپ دینا۔ حدیث پاک میں اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل من ذلک، اے اللہ تو ہمیں
تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے نفسوں کے حوالے مت کرنا۔ تو وکل یکیل اسی سے وکیل ہے جو ذمہ دار ہو، جس کو کوئی کام سونپا گیا ہو۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعیر وترجعون برسول اللہ الى رحالکم۔ اے گروہ انصار، اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس جاؤ۔ عجیب جملہ ہے۔ محبین و عاشقین کے دل کو تڑپا دینے اور گرما دینے کے لیے یہ معجزانہ جملہ کافی ہے۔ یہی وہ معجزانہ کلمات تھے کہ جن کی بنا پر انصار پر بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا شعاری کا عہد جدید کیا۔ الا ترضون، رضی یرضی رضن، راضی ہونا، الا ترضون، کیا تم لوگ راضی نہیں ہو ان یذهب الناس بالشاء، ذهب یذهب ذهاب، ذهب یذهب ذهاب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور با نے تعدیہ کیا ذهب به لے جانا۔ شاہ یہ شاتن کی جمع ہے، دوسری بھی جمع آتی ہیں جیسے شیاہن، اور ایک یہ جمع ہے شاہ بکری۔ بعیر اونٹ وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ رجع یرجع رجوع لوٹنا، اور رجع به لے کر لوٹنا۔ رحل کی جمع رحال ہے، کجاوے کو کہا جاتا ہے، خیمے کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے منزل اور گھر کو کہا جاتا ہے۔ الا ترضون یا معاشر الانصار ان يذهب الناس بالشاہ والبعیر، کیا تم لوگ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لما تنقلبون به خیر مما ينقلبون به۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس چیز کو تم لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہو وہ ان چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے جنہیں وہ لوگ لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ واو قسمیہ ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسمیہ جملہ ہے۔ قسم کے موقع پر آپ کثرت سے جملے کا استعمال فرماتے تھے۔ لما میں لام برائے تاکید ہے جو جواب قسم پر آیا ہے۔ ما موصولہ ہے، ای الشیء الذی تنقلبون به، جس چیز کو تم لے جا رہے ہو، یعنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انقلب لوٹنا، اور انقلب به لے کر لوٹنا، لے جانا۔ خیر مما ينقلبون به، اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر گیا۔ ولولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ لولا الہجرہ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی مزید دلجوئی اور ان کے اطمینان قلب کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ ہجرت حجر یہجر کا مصدر ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا، اور اصطلاح میں دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین و ایمان کی حفاظت کا سامان مہیا ہو۔ امرأن اس میں حمزہ وصلیہ ہے، اس لیے درج کلام میں اس کو پڑھا نہیں گیا۔ لکنتم امرأ من الانصار، اور اس کی جمع من غیر لفظہ رجال آتی ہے، اسی لفظ سے اس کی جمع نہیں ہے۔ ولولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ولو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیہا، اور اگر لوگ
ایک گھاٹی اور وادی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی اور وادی میں چلے تو میں انصار کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ سلک یسلک سلوک چلنا، شعب اس کی جمع شعاب آتی ہے، شعب شعاب گھاٹی۔ حضرت لکھ رہے ہیں الطریق فی الجبل ومسیل الماء فی بطن ارض ومن فرج بین الجبلین، پہاڑی راستہ اور وادی میں پانی کے گزرنے کا راستہ، اور وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کھلا ہو، اس کی جمع شعاب آتی ہے۔ شعب کی جمع شعوب آتی ہے اور اس سے قبیلہ اور خاندان مراد ہے۔ وادی کی جمع اودیہ اور ودیان آتی ہے، اودیتن و ودیان۔ اگر لوگ ایک گھاٹی اور وادی میں چلیں اور انصار دوسری گھاٹی اور وادی میں چلے تو میں انصار کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ اپنی اپنائیت، اپنی محبت اور اپنے تعلق کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے مخصوص لوگ ہیں اور بقیہ لوگ تو عام لوگ ہیں۔ شعار یہ اس کی جمع اشعرۃ اور شعور آتی ہے۔ وهو اللباس الذي يلي شعر الجسد، وہ لباس جو جسم کے بالوں کے ساتھ متصل ہو۔ وهو کنایۃ عن البطانۃ من الناس والخاصہ، یہ قریبی اور رازدار لوگوں سے کنایا ہے۔ گویا کہ انصار بہت قریبی لوگ ہیں، میرے خاص الخاص لوگ ہیں۔ والناس دثار، اور لوگ عوام ہیں، عام لوگ ہیں۔ تو دثار کی جمع دثر آتی ہے۔ الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشعار، شعار کے اوپر جو کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو دثار سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ خواص کے بالمقابل تھوڑے دور ہونے سے کنایا ہے۔ اور اوڑھنا بچھونے کے لیے یہ دونوں تعبیریں استعمال کی جاتی ہے۔ اجعلوا العلم شعارکم و دثارکم، علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے حق میں ایسی بہترین دعائیں فرمائیں، ایسے دعائیہ جملے ارشاد فرمائے کہ لوگ رونے لگے، اور رو رو کر انہوں نے آنسوں سے اپنی داڑھیوں کو تر کر لیا۔ فرمایا اللہم ارحم الانصار، اے اللہ تو انصار پر رحم فرما، وابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، وابناء ابناء الانصار، اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی وفا شعاری اور دین کی خاطر ان کی ایثار اور قربانی کو یاد رکھا، اور ان کی تین تین نسلوں کو اپنی مبارک دعاؤں سے معمور کر دیا، سعادت مند کر دیا۔ قال، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں فبکى القوم حتى اخضلوا لحاهم، لوگ رونے لگے یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی داڑھیاں آنسوں سے تر کر دی۔ بکا یبکی بکاء، رونا، اخضل یخضل اخضال، باب افعال سے تر کر دینا۔ حضرت لکھتے خضل و اخضل الشیء نداہ و بلہ، باب تفعیل اور باب افعال سے کسی چیز کو تر کر دینا، بھگو دینا۔ لحا، یہ لحیتن کی جمع ہے، داڑھی کو کہا جاتا ہے۔ جمع لحیہ ای شعر الخدین والذقن، رخساروں اور ٹھوڑی کے بالوں کو لحیہ کہا جاتا ہے، داڑھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع لحا ہے۔ اپنی داڑھیوں کو تر کر دیا۔ وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اور آپ کے حصے سے راضی ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے مال غنیمت کی جو تقسیم فرمائی، جس کی بنا پر ہمارے دلوں میں کچھ بدگمانی اور شبہ پیدا ہوا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ ہم آپ کی تقسیم سے پورے طور پر راضی ہیں، اور اس تقسیم میں ہمیں جو حصہ ملا ہے وہ سب سے بہترین، سب سے مبارک و سعید ملا ہے، ہم اس حصے پر بھی راضی ہیں۔ تو یہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معجزانہ تقریر اور آپ کا معجزانہ خطاب، جس نے لوگوں کے دلوں کو بسیج دیا، لوگوں کے دلوں کو
اپنی طرف کھینچ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت اور آپ کے دین و شریعت پر راضی رہنے اور قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔